السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ عمران ریاض خان کے بارے میں بات کرنا مہنگا پڑ گیا، صحافیوں نے جاوید چودھری کے ساتھ کیا کیا ہے، کیا معاملات ہیں؟ اچھا، جاوید چودھری صاحب مسلسل ایک بات کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جب عمران ریاض خان صاحب بازیاب نہیں ہوئے تھے تو وہ کہتے تھے اپنے ویلاگز میں، این ٹی وی نیوٹرل ٹی وی پر وہ بات کرتے ہوئے کہتے تھے کہ عمران ریاض خان کی جو بازیابی ہے اس کے لیے میاں محمد نواز شریف صاحب نے کوششیں تیز کر دی ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب سفارش کر رہے ہیں باوجود اس کے، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ عمران ریاض خان صاحب ان کے ہی ناقد ہیں۔ تو یہ جاوید چودھری صاحب کہا کرتے تھے۔ بالکل، جاوید چودھری صاحب نے کہا کہ آؤٹ آف دا وے جا کر اسٹیبلشمنٹ سے بات کی ہے نواز شریف صاحب نے عمران ریاض صاحب کے لیے۔ آؤٹ آف دا وے میاں محمد نواز شریف صاحب گئے اور انہوں نے کہا کہ صاحب اس کا مطلب میاں محمد نواز شریف جاوید چودھری کے مطابق الزام اسٹیبلشمنٹ پر عائد کر رہے ہیں نا۔ جاوید چودھری تو یہ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب میاں محمد نواز شریف صاحب کو یہ بات پتہ تھی کہ عمران ریاض خان صاحب کس کے پاس ہے۔ تو یہ جاوید چودھری نہ چاہتے ہوئے بادل ناخواستہ ہے بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کی، جانتے ہوئے کہ عمران ریاض کی کیا رائے رکھتا ہے ان کے اور ان کے خاندان کے بارے میں۔ عمران ریاض کو نواز شریف کا احسان مند ہونا چاہیے، یہ کہہ رہے ہیں جاوید چودھری صاحب۔ کیوں احسان مند ہونا چاہیے؟ آپ یہ دیکھیے کہ 22 کلو ایک انسان کا وزن کم ہوا، کسی سے وہ صحیح سے بول نہیں پا رہے، اور ان کا جو آپ دیکھیں کمزوری جھلک رہی ہے باقاعدہ ان کے شکل و صورت میں کہ کس طرح سے وہ اتنے کمزور ہو گئے ہیں، کیونکہ جب آپ بندہ اپنوں کے پاس نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ طلعت حسین صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ طلعت صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران ریاض صاحب تو اپنوں کے ساتھ گئے تھے، سیالکوٹ میں جب پولیس نے انہیں چھوڑا تو جیسے ہی پولیس نے ریلیز کیا تو کچھ لوگ آئے، عمران ریاض کو اپنے ساتھ لے گئے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اپنوں کے ساتھ اب بندہ ایسا سلوک کرتا ہے، وزن دیکھیں، حالت دیکھیں، عمران ریاض خان صاحب شکل و صورت بتا رہی ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا گیا ہے، کس حال میں ان کو رکھا گیا ہے۔ جب بھی سیاست نے کی سٹوری بھی لگائی نا کہ شریفوں کے 2 ملازموں کے ہی بیان آپس میں نہیں مل رہے۔ ہاں، یہی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ طلعت حسین کچھ اور بول رہے ہیں اور جاوید چودھری صاحب کچھ اور بول رہے ہیں۔ اچھا، جاوید چودھری کے ٹویٹ پر شفقت علی نے لکھا کہ میاں نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ پر پریشر ڈالا تب عمران ریاض کی رہائی ممکن ہوئی۔ ویسے میاں صاحب اسٹیبلشمنٹ پر تھوڑا سا پریشر اپنے ببلو ڈبلو کے لیے بھی ڈال دیتے، وہ دونوں بھی بیچارے اشتہاری ہیں۔ حسن اور حسین نواز صاحب دونوں پاکستان نہیں آ رہے، اور اس لیے نہیں آ رہے کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ پاکستان میں اشتہاری ہیں، مفرور ہیں، بھگوڑے ہیں۔ جب وہ پاکستان آئیں گے تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا، یہ ان کو پتہ ہے، وہ نہیں آئیں گے۔ اگر میاں صاحب اتنے ہی ان کی سفارشیں تو وہ اپنے لیے بھی بات کر لیں، اپنے لیے کر لیں اور کہیں یار مجھے بھی تھوڑا ڈیل ویل چاہیے، مجھے راستہ چاہیے، مجھے ایئرپورٹ پر لوگ چاہیے، لوگ ہی لوگ ہوں، مجھے گرفتار نہیں کیا جائے تو بات کریں میاں صاحب کی۔ اگر اتنی چلتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس تو شہباز صاحب پھر کیوں گئے واپس پاکستان پہنچنے کے بعد اگلی فلائٹ لے کے لندن؟ اور مریم صاحبہ کیوں گئی اور مریم صاحبہ کیوں مایوس ہے اس وقت؟ ان کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے پاس بیچنے کو کوئی بیانیہ نہیں ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ نہ تو شہباز شریف صاحب کے پاس کوئی بیانیہ ہے ان 16 مہینوں کی جو کارکردگی ہے، اور نہ ہی میاں محمد نواز شریف صاحب کے پاس کوئی بیانیہ ہے۔ جبھی وہ بضد ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ والا بیانیہ لے کر پارٹی میدان میں اترے گی اور انتخابات میں جائے گی۔ بہرحال صارفین نے خوب دھویا ہے، اور صحافیوں نے جو جاوید چودھری کے ساتھ کی ہے نا، اس کے بعد جاوید چودھری صاحب کئی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اس سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ جاوید چودھری صاحب کی مختلف باتیں کہ بھائی وہ ٹونٹی، وہ لوکیشن، پھر جی پی ایس کا کنفیوز ہو جانا، پھر جاوید چودھری نت نئی کھچیں لے کر آتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس کے علاوہ اتنے سینئر صحافی ہونے کے باوجود جب اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں وہ اپنے پروگرام میں نہیں کریں گے۔ کل تک ایکسپریس نیوز پر وہ یہ باتیں نہیں کرتے، وہ یہ باتیں اپنے یوٹیوب پر کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ کیچی تھم نیلز لگا کر اس کے بعد ویوز حاصل کریں گے۔ جو باتیں جاوید چودھری دوسروں کے لیے کرتے ہیں کہ
وہ کلکس کے لیے ڈالرز کے لیے کرتے ہیں. حقیقتاً وہ خود کرتے ہیں جاوید چودھری صاحب, جی اور باقی یوٹیوبر کرتے ہیں. کیوں نہیں کریں گے؟ اگر آپ کو مونیٹائزیشن ہے اور آپ چاہتے ہیں کیونکہ آپ کی آمدن آتی رہے تو آپ کلکس کے لیے ڈالرز کے لیے کرتے ہیں. جاوید چودھری خود اپنے پروگرام میں ویسی باتیں نہیں کرتے جیسی باتیں وہ اپنے یوٹیوب چینل نیوٹرل ٹی وی پر کرتے ہیں. نیوٹرل ٹی وی نام تو ہے لیکن کبھی نیوٹرل نظریہ ان کا نظر دکھا نہیں آتے ہوں۔ جاوید چودھری صاحب. بہرحال اچھا, میر محمد علی خان نے لکھا کہ جاوید چودھری کے بقول عمران ریاض خان نواز شریف کی سفارش کی وجہ سے آزاد ہوا. انہوں نے کہا کہ جاوید آپ کے وجود, آپ کی صحافت, آپ کے الفاظ, آپ کی منافقت, آپ کی تمام تر لفافت, صحافت کو لفافت کہہ رہے ہیں جاوید چودھری صاحب کی, پر ایک بھرپور تف قبول کریں میرے اور کروڑوں پاکستانیوں کی طرف سے. تربیت اجازت نہیں دیتی ورنہ آپ کی وہ دھلائی کرتا کہ ذہن کی منافقت چہرے پر عیاں ہو جاتی. جاوید چودھری صاحب کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے بھی جو باتیں کہی ہیں مراد سعید کے حوالے سے, انہوں نے کہا کہ مراد سعید تو افغانستان چلا گیا برقع پہن کے اور انہوں نے داڑھی رکھ لی, اب پشتو تو انہیں ویسے ہی آتی ہے تو انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں پر رہنے میں, اور وہ وہاں پر روپوش ہیں. روپوش کیوں ہوں گے آپ یہ دیکھیے, تو اس کا مطلب آپ پاکستان کے اداروں کو اتنا کمزور سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص آئے گا اور برقع پہن کر چلا جائے گا. جاوید چودھری کو یہ بات سوچنی چاہیے. اچھا, جاوید چودھری عرف جیدہ چنگل, لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف ایڈا سفارشی ہے تو پاکستان کیوں نہیں آ جاتا, لندن میں کیوں چھپا بیٹھا ہے. نواز شریف کی سفارشیں اگر چلتی ہیں تو آئے پاکستان. ان کو اپنے بھائی کی حکومت میں جو انسان پاکستان نہیں آ سکا اس کو پتا تھا کہ اگر میں جاؤں گا تو پھر لندن واپس لوٹنے کے لیے کوئی چارہ نہیں ہوگا. ان کو پتا تھا کہ پکڑا جائے گا. اور اس طرح کی صورتحال میں جاوید چودھری صاحب کا یہ کہنا کہ نواز شریف صاحب نے سفارش کی ہے. اچھا, کل صدیق جان اور طلعت حسین کے درمیان پھر تلخی بڑھ گئی تھی اور طلعت حسین نے ایک بات کہی تھی کہ عمران ریاض خان اپنے جاننے والوں کے ساتھ گیا. پھر یہ جو بات کہی تھی طلعت حسین صاحب کے بارے میں, صدیق جان صاحب نے کہا تھا کہ طلعت حسین کہتے ہیں کہ عمران ریاض خان اپنے جاننے والوں کے ساتھ گیا تھا دوا فروش برائے مردانہ امراض. جاوید چودھری کہتا ہے کہ نواز شریف نے اغوا کاروں سے کہہ کر عمران ریاض کو بازیاب کروایا. شریف خاندان کے 2 ملازمین کے آپسی بیانات ہی نہیں مل رہے, ویسے پول دونوں ہی جھوٹ رہے ہیں, یہ کہا تھا صدیق جان صاحب نے. اچھا, عمران ریاض خان صاحب کو 9 مئی حملوں کے بعد دوران حراست لاپتہ کیے جانے والے صحافی عمران ریاض خان 4 ماہ بعد گھر پہنچے. 4 مہینوں بعد وہ گھر پہنچے. انہیں سیالکوٹ سے FIA نے گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کیا تھا. ڈسٹرکٹ پولیس نے اپنے ٹویٹر, فیس بک, انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج پر عمران ریاض خان کی بازیابی اور گھر منتقلی کے بارے میں پوسٹ آویزاں کر دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ عمران ریاض خان صاحب کو جب گرفتار کیا جا رہا تھا تو پہلے تو انہیں FIA نے حراست میں لے کر سیالکوٹ پولیس کے حوالے کیا. اس کے بعد جو آخری بار ان کو تھانہ کینٹ اور پھر سیالکوٹ جیل لے جایا گیا, اس کے بعد عمران ریاض خان صاحب لاپتہ تھے. کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہیں. ان کے بارے میں مختلف ادارے, عالمی ادارے صحافت کے, رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے ایک عجیب و غریب, ایک بے تکی سی بات کی جو کہ کوئی دہرا بھی نہیں سکتا کہ عمران ریاض خان صاحب ان کے بارے میں جو بات کہی گئی تو کوئی دہرا بھی نہیں سکتا, دہرانے کی کسی میں ہمت بھی نہیں ہے. اب دیکھیں کہ الحمدللہ لیکن وہ واپس تو آ گئے نا عمران ریاض صاحب کسی بھی حال میں, لیکن اپنوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ واپس آ گئے. اور جو یوٹیوبرز یہ دھندا چلانے کے لیے, اپنا دھندا چلانے کے لیے یہ باتیں کر رہے تھے کہ عمران ریاض صاحب پتہ نہیں کہاں ہیں اور میرے منہ میں خاک کے, انہوں نے کہا کہ قومے کی حالت میں, یہ بھی باتیں کی گئیں عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے. کچھ ایسی باتیں جو بندہ دہرا بھی نہیں سکتا وہ یوٹیوبرز نے اپنا دھندا چمکانے کے لیے کی. لیکن 16 مئی کو والد ریاض خان, عمران ریاض خان صاحب کے والد کی مدعیت میں تھانہ سول لائن میں عمران ریاض خان کے اغوا کا مقدمہ درج کیا گیا. FIR کی تعزیرات کی دفعہ 365 کے تحت نامعلوم افراد اور پولیس اہلکاروں کے خلاف درج کی گئی FIR 20 ستمبر کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر علی بھٹی نے
عمران ریاض خان کے والد کی درخواست پر سماعت کی۔ لاہور ہائی کورٹ نے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو 26 ستمبر تک آخری مہلت دی تھی، اور 26 ستمبر سے پہلے عمران ریاض خان یعنی کہ 25 ستمبر کو واپس اپنے گھر پہنچ گئے تھے، جبکہ فیملی ذرائع یہ بات بتاتے ہیں کہ 24 ستمبر کو وہ حرکات و سکنات محسوس کی گئیں کہ باہر کچھ گاڑیوں کی آوازیں، باہر کچھ گاڑیوں کو آنا جانا محسوس کیا گیا 24 ستمبر کی رات، اور اس کے بعد 3 ڈالے آئے 25 ستمبر کو سیالکوٹ پولیس کے، وہ عمران ریاض خان صاحب کو واپس چھوڑ کر چلے گئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا فیملی ذرائع کی جانب سے، ایک وی نیوز پر ایک سٹوری ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ سیالکوٹ پولیس نے عمران ریاض خان صاحب کی فیملی اور ان کے ساتھ بھی تصاویر بنوائیں، اور انہیں بتایا کہ ہم نے یہ عمران ریاض خان صاحب کو پیش کر دیا، ان کی فیملی، ان کے فیملی کے حوالے عمران ریاض خان صاحب کو کر دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ سیالکوٹ پولیس کی جانب سے جو اسٹوری لگائی گئی کہ عمران ریاض بازیاب ہو چکے ہیں، تو اس کے بعد پھر بہت ساری تنقید بھی ہوئی پولیس پر، کہ پولیس بھی یہ کہہ رہی ہے کہ بازیاب ہو چکے ہیں، کرا لیے گئے نہیں ہیں، بازیاب ہو چکے ہیں، خود بخود ہو گئے۔ اچھا، عمران ریاض خان صاحب اچھے سے بول نہیں پا رہے، صدمے کا شکار ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے نا انزائٹی ہوتی ہے، اس کے علاوہ ذہنی پریشر، نفسیاتی پریشر کے جس انداز سے عمران ریاض خان صاحب نے وہ 4 مہینوں کا ٹراما فیس کیا، بالکل، لیکن پھر بھی ان کی مسکراہٹ اور ان کی آنکھوں کی چمک برقرار ہے۔ بالکل، یہ اقرار الحسن صاحب نے بھی بات کی، اور کل انہوں نے بھی ملاقات کی عمران ریاض خان صاحب سے، اور اس ملاقات میں ایک یہ اچھا جیسچر ہے، کیونکہ اقرار الحسن صاحب بہت ہی ٹکا کے تنقید کرنے والوں میں سے تھے عمران ریاض خان صاحب کے خلاف، لیکن ان کا مشکل وقت آیا تو انہوں نے ان کے لیے آواز بلند کی، اور عمران ریاض خان صاحب کے لیے احتجاج بھی کیا اقرار صاحب نے۔ تو اس کے بعد وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران ریاض خان صاحب ٹھیک سے بول نہیں پا رہے، وہ جو آواز، جو جملہ اچھا گھن گرج ہوتی تھی جس کے جملے میں وہ بات صحیح سے کر نہیں پا رہے، لیکن اب بھی ان کا حصے مزاح برقرار ہے۔ اب بھی جب اقرار سے پہلی بار ان کا آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے ان کے بیٹے کے حوالے سے پوچھا، تو یہ اچھا جیسچر ہے، اس کو جاری ہونا چاہیے۔ صحیح۔ ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، عبدالستار ہمارے ساتھ تھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔